ہمارے معاشرے میں تیسری خرابی یہ ہے کہ لوگ اپنی زبانوں سے ان افراد کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں، منفی سوچیں رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ علماء، مبلغین، حفاظ، اسلام کے داعی، مسجد کا امام، خطیب، مؤذن، ان کے بارے میں بھی ہمارے خیالات منفی قسم کے ہوتے ہیں۔ جہاں دو افراد بیٹھتے ہیں وہاں غیبت شروع ہوتی ہے امام کی، خطیب کی، عالم دین کی۔ دنیا میں سب سے بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ وقت کا عالم دین ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی قیادت، سیادت، لیڈرشپ جو ہے وہ عالم دین کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کا جو ترکہ ہے، جو جائیداد ہے، وہ درم و دینار نہیں ہوتا، ان کا علم ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا علم ہوتا ہے، تو اس کے حقیقی وارث علماء ہیں۔ اللہ نے قیادت اور سیادت جو ہے یہ اہل علم کو عطا کی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان عالم دین ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان نے اذان دے کے آپ کو مسجد میں بلایا اور امام نے نماز پڑھا کر آپ کو رب سے ملوا دیا ہے، اس سے عظیم انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقینی بات ہے، مؤذن اذان دے گا تو انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مؤذن کا اذان دینا، امام کا نماز پڑھا کے آپ سے رب سے ملاقات کروانا، اس سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں منفی خیالات پیدا نہ کیجیے، ان کی غیبتیں، ان کی برائیاں نہ کریں آپ۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے میرے بھائیو۔ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے، ہر بندے کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہر انسان ٹائم کھینچنے میں لگا ہوا ہے، علماء کی، حافظوں کی، مبلغین کی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو، عالم دین کو، داعی کو دنیا میں بھی لیڈر بنایا ہے، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی معروف حدیث، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں عمر ابن ابی سلمہ 7 سال کا بچہ تھا، کوئی جوان نہیں تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، 7 سال کا بچہ تھا۔ اس نے پوری زندگی اپنی قوم کی قیادت کی ہے، امام بن کر۔ کیا عمر تھی 7 سال میرے بھائی، لیکن اللہ کا انتخاب تھا۔ انتخاب کیوں کیا کہ پوری برادری میں جتنا قرآن اس بچے کو یاد تھا کسی اور کو یاد نہیں تھا۔ اس کا باپ بھی پیچھے، دادا پیچھے، چچے تائے خاندان پورا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ مصلی اور تقدم، قیادت اور لیڈر اس بچے کو بنایا گیا تھا، اور یہ قیادت اور لیڈر قبر کے اندر بھی ہوگا۔ جنگ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے تھے، اجتماعی قبریں بنائی گئی، ایک ایک قبر میں 3 صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ صحابہ کا بیان جب قبر تیار ہوتی، اللہ کے پیغمبر سوال کرتے کہ ان 3 میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ، جب کسی کا اشارہ ہوتا کہ فلاں بہت قرآن پڑھتا تھا، فَمَقَدِّمُ اللَّحْدَ، اسے قبر میں پہلے اتارا جائے گا۔ قبر ایک ہی ہے، وہ گڑھا بنایا گیا ہے، سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات بھی ایک جیسے کیے جائیں گے، لیکن قدم اللحد کہ قبر میں پہلے کسے اتارا جائے گا؟ اسی کو جسے دنیا میں قیادت حاصل تھی، جو امام تھا، جس کے سینے میں قرآن موجود تھا، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور جب کل قیامت قائم ہوگی، الماہر بالقرآن، قرآن پیغمبر نے فرمایا کہ حافظ قرآن عالم دین تنہا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جو مقرر اور معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے میرے بھائی، بہت بڑا بگاڑ ہے یہ۔ کسی بھی عالم دین کی آپ برائی نہ کریں۔ آپ عالم دین کی برائی اس عالم کی نہیں ہوتی ہے، اس کے علم کی برائی ہوتی ہے۔ بات کو سمجھیے گا آپ۔ ایک انسان عامی ہوتا ہے، عام انسان ہے، اگر آپ اس کی برائی کریں گے اس کا نقصان اس کی ذات کی حد تک ہوگا، لیکن اگر آپ کسی عالم دین کی برائی کریں گے کہ وہ ایسا ویسا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے علم پر اعتراض کیا ہے، تو کوئی انسان اس کے بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔
نقصان دین کو پہنچے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے بعض علماء کا قول بھی ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت بڑا زہر آلودہ ہوتا ہے، کیونکہ غیبت کو اللہ کے پیغمبر قرآن نے کیا کہا؟ غیبت کرنا ایسے جیسے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ عام انسان کا گوشت اور ایک عالم دین کا گوشت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر عالم کی غیبت کریں گے تو زہر آلودہ گوشت کھا رہے ہیں۔ لہذا اس خرابی سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائیوں، علماء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس نیت سے کہ انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، یہ ان کی عزت اللہ کے پیغمبر کے علم کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ ان من اجلال اللہ، فرمایا کہ حافظ قرآن کی عزت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ